یہی تو قرآن ہے، اسی کو تو ہم چھوڑ چکے ہیں، اس لیے لادینی ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے، لادینی کی ترویج شروع ہے ہمارے اندر کہ ہم نے اس قرآن سے منہ پھیر لیا۔ پورا سال نماز نہیں پڑھے گا، پورا سال، لیکن کیا ہوگا 15 شعبان کی رات آ جائے تو بھائی اس میں قضائے عمریہ ہوگی۔ خدا کے بندو کچھ سمجھ جایا کرے کہ کسی صحابی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، کسی ولی سے، کسی تابعی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ اس کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری ضعیف ہیں۔ موبائل میں تمہیں ہر کوئی حدیث دکھائے گا بھئی یہ حدیث ہے، حدیث یہ نہیں ہے لولاک لما خلقت الافلاک، میرے پیغمبر اگر آپ کو پیدا نہ کرتے تو یہ آسمان و زمین پیدا نہ کرتے۔ یہ 14ویں صدی کا سب سے بڑا فراڈ ہے اور سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آسمان و زمین کو اللہ نے رسول اللہ کی خاطر نہیں، اپنی توحید کے خاطر پیدا کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں تھے تو یہ آسمان و زمین نہیں تھا، اسے اللہ نے نہیں پیدا کیا تھا۔ جب آپ دنیا میں آ گئے، دنیا سے جب رخصت ہو گئے، تو اگر آپ کے لیے پیدا ہے تو یہ آسمان و زمین بھی آپ کے ساتھ ہی دفن ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن آج تک 1400 صدیاں بعد بھی اگر زمین و آسمان قائم ہے تو یہ حدیث جھوٹی ہے۔ آسمان و زمین کو اور کائنات کو اللہ نے اپنی توحید سمجھانے کے لیے پیدا کی۔ یہ حدیث نہیں ہے، پیش کرتے ہیں لوگ، یہ حدیث نہیں ہے۔ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میرے قبر کے پاس درود پڑے گا میں سن لیتا ہوں، یہ حدیث نہیں ہے، من گڑت کہانی ہے، اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اس 15 شعبان، نصف شعبان کی رات کو لوگوں نے یہاں اس میں قضائی عمری کی جاتی ہے، اس میں نوافل پڑھے جا رہے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی شریعت میں کوئی دکھائے، اور جتنے اس میں بدعات شامل ہو گئی ہیں آج کل، آپ دیکھ لیں، اگر بدعتی مولوی بھی سمجھ جائے اور ہوش کے ناخن لے، وہ بھی سے رجوع کر جائے گا کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ یہ آتش بازیاں، یہ رنگ رلیاں، یہ مرد و خواتین کے اختلاط، یہ ساری چیزیں، یہ کوئی دین ہے؟ یہ تو مجوسیوں کے طریقے ہیں، یہ تو کفار کے طریقے ہیں، یہ تو یہودیوں کے طریقے ہم نے اپنائے ہوئے ہیں۔ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور جو آج مولوی اس کو ثابت کرتے ہیں کہ بھائی اس کے متعلق آپ جس مولوی سے پوچھتے وہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ اس کے متعلق بہت ساری روایات ہیں، سب ضعیف ہے، لیکن جب بہت سارے ضعیف روایات مل جائیں تو وہ صحیح بن جاتا ہے۔ یہ عقل و دانش کے بھی یہ بات خلاف ہے کہ کوئی کہے بہت سارے جھوٹ مل جائیں تو وہ صحیح بن جاتا ہے، سچ بن جاتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے، بہت سارے جھوٹ مل جائیں تو وہ سچ بن جاتا ہے۔ یہ کیسے سچ ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے، نصب الرایہ ایک کتاب ہے، اس میں اس کے لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بہت سارے اسانید ضعیفہ، بہت سارے ضعیف احادیث مل جائیں تو وہ صحیح نہیں بنتے، وہ ضعف میں اور جھوٹا ہونے میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ وہ جھوٹے بننے میں اور وہ ضعف میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اس سے وہ روایت ثابت نہیں کی جا سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کام شروع کہاں سے ہوا؟ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام کہاں سے شروع ہوا، یہ مغالطہ کہاں سے لگا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے اس میں مقدروں کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں نصیب مقدروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ ایک بزرگ نے، ایک صوفی نے یہ بیان کر دیا کہ قرآن کو اللہ نے شعبان کی 15ویں رات کو اتارا ہے۔ اور یہ بزرگ کون تھا؟ اس کا نام اکرمہ تھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ اس نے یہ بات کی تھی، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، اکرمہ اس کا نام تھا۔ اس نے کہا قرآن شعبان میں اترا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی کتب میں آپ دیکھ لیں، اس کے بیٹوں نے اس کے گلے میں رسی ڈال کے اسے باندھ لیا تھا۔ کسی نے کہا اس کو باندھا کیوں؟ اس نے کہا اگر اس کی رسی ہٹا دی جائے یہ سارا دن ہمارے باپ کے پیچھے جھوٹ بولتا رہتا ہے اور ہمارے باپ پر یہ جھوٹ باندھتا رہتا ہے۔ تو آج کل کے مولوی کے گلے میں رسی کے بجائے زنجیر نہیں ڈالنی چاہیے۔
یہ وہ جھوٹ بولتا تھا، کیونکہ اس کے آگے تو اللہ نے خود اس کی تفسیر کر دی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگو رمضان کا مہینہ یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور یہ رات کون سی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر والی رات کس میں ہے؟ رمضان کے مہینے میں، وہ شعبان میں نہیں ہے۔ یہ مولیوں کے حلوے کے پروگرامات تیار ہوئے، مولیوں نے حلوے کے لیے سارے ڈرامے اور یہ ساری لوفری اس کے لیے تیار کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی ثبوت ہے تو لا کے دکھائیں۔ 15 شعبان کوئی مخصوص، ہاں جو آپ کا معمول ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں، بے شک رکھے مبارک ہو، آپ نوافل پڑھتے ہیں مبارک ہو، لیکن اس رات کی کوئی مخصوص عبادت یا اس دن کا کوئی مخصوص روزہ، یہ شریعت میں کسی جگہ پہ صحابہ ستہ میں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، کسی سے بھی ثابت نہیں۔ شروع پھر اس کے بعد کہاں سے ہوا؟ یہ روافض شیعہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس دن ہمارا امام مہدی پیدا ہوا اور وہ اس دن گم بھی ہو گیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، اس رات کو روافض جو ہے وہ بڑے بڑے سمندروں میں خط ڈالتے ہیں کہ یہ مچھلیاں پہنچا دیتے ہیں، ہاں امام آل محمد قائم، ٹھیک ہے، یہ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ امام المنتظر، وہ امام جس کا ہم انتظار کرتے ہیں، وہ گم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مچھلیاں یہ خطوط آگے کیا کرتے ہیں؟ بیچتے ہیں۔ اگر سمندروں میں کوئی طے میں جائیں تو ان کے بہت سارے خطوط مل جائیں گے۔ انہوں نے یہ کام شروع کیا اور آج ہم نے قرآن و سنت سے منہ پھیر کے ان کے طریقے اپنا لیے، اغیار کے طریقے ہم نے اپنا کے رکھے ہوئے۔ قرآن اترا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں۔ اللہ وہ برکت والی رات کس مہینے میں؟ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر والی رات میں اتارا ہے۔ تو لیلۃ القدر آپ کو معلوم ہے کہ وہ رمضان میں ہے، وہ کس میں ہے؟ وہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ اور قرآن کو اتارنے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں کرتے ہیں کہ قرآن کو اللہ نے اتارا ہے، وہ پیغام کیا لے کر آیا ہے؟ قرآن یہ پیغام لے کر آیا ہے، جو مسئلہ قرآن لے کے آیا ہے وہ چھپا لیتے ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، کہ وہی ذات ہے جو سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ بلا اسباب کے فوت ہو جانے کے بعد اگر کوئی کہتے ہیں نبی سن لیتے ہیں، اگر کوئی کہتے ہیں کوئی ولی سن لیتے ہیں، اگر کوئی کہتے ہیں کوئی پیر سن لیتے ہیں، اگر کوئی کہتے ہیں ولی اللہ سن لیتا ہے، اسباب ختم ہے، اور بلا اسباب سننے کا خاصہ ہی اللہ کا ہے۔ انہی تقدیروں کا تو فیصلہ ہوتا ہے، اور لیلۃ القدر والی رات میں ہوتا ہے کہ قرآن اس میں اترا ہے، اور جو مسئلہ لے کے آیا ہے وہ یہ انہ هو السمیع العلیم۔ اب جو اس مسئلے پہ عقیدہ رکھے گا، جو اس مسئلے کو تسلیم کرے گا، اس کے تقدیر میں، اس کے مقدر میں جنت لکھ دی جائے گی، اور جو اس مسئلے سے انکار کرے گا اس کی تقدیر میں جہنم لکھ دی جائے گی۔ مسئلہ کوئی سمجھ میں آ گیا؟ یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔